الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 46 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 50 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہا کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو، فنردها علی ادبارها تو ہم پلٹا دیں ان کو اپنی پیٹھ کے بل، او نلعنہم یا ہم ان پر لعنت کر دے، کما لعنا اصحاب السبت جس طرح ہم نے لعنت کی
ہفتے کے دن والوں پر، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہوگا جسے چاہے، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد افترى اثما عظیما، تو یقیناً وہ گھڑتا ہے ایک بہت بڑا گناہ۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ ان لوگوں کی جانب نہیں دیکھتے کہ جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں۔ انظر، دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح یہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفا بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ کھلا ہوا گناہ۔ فرمایا اے اہل کتاب، تم ایمان لاؤ جو اللہ نے اب نازل کیا ہے، یعنی جو قرآن اور جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے یعنی تورات و انجیل، اس کی یہ تصدیق کرنے والی۔ گزشتہ آیات میں یہود کی حرکتوں اور ان کے حسد اور بغض کی کچھ مثالیں بیان ہوئی تھیں، تو اب فرمایا کہ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تم چھپ کر بھی جو باتیں کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں، اور تمہارے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تم جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ نبی اور رسول ہے۔ اور جس طرح قرآن نے دوسری جگہ گواہی بھی دی کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، تو اب تمہارے لیے یہی رستہ باقی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ چہرے مسخ کر دیے جائیں اور پیٹھ کے بل پلٹا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی لعنت زدہ ہو جاؤ جیسے پہلے تم میں سے ہفتے کے دن والے لوگ لعنت زدہ کیے گئے۔ ہفتے کے دن والے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر کی طرح شکلوں میں تبدیل کر دی، تو فرمایا تمہارا یہ عمل بھی اس طرح ہی اللہ کی نافرمانی ہے جس طرح تمہارے بڑوں نے اللہ کا وہ حکم نہیں مانا تھا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے تھے۔ تو اب تم بھی ڈرو کہ اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے اور تمہیں تمہاری پیٹھ کے بل پلٹا دے، یعنی ایسا تمہیں حق سے پلٹائے کہ تم دوبارہ واپس حق کی جانب نہ آ سکو، یعنی تمہاری جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے اور تم اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل مسخ بھی ہوگا، یعنی چہرے بھی مسخ کیے جائیں گے اللہ کی طرف سے، اور زمین کے اندر دھسنا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زمین میں دھسا دیں۔ اور چونکہ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں سے، معلوم ہے کہ تمام انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب امت میں سے ہیں، ان میں سے امت اجابت وہ ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لی، اور جنہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے، یعنی وہ امت جن کو ابھی دعوت دی جا رہی ہے اور ان کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں میری امت میں چہرے مسخ کرنا بھی ہوگا اور زمین کے اندر دھسانا بھی ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ تم اپنی روش پر رہو گے تو یہ وقت بھی آ سکتا ہے اور تم اس سے بے خوف نہ ہو۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے، باقی گناہوں کو اگر چاہے تو معاف فرما دے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے یقیناً وہ بہت عظیم اور بڑے گناہ کو گھڑتا ہے، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں۔ باقی گناہوں کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں، اور یہود و نصارہ کے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، اللہ کی اولاد بنانا ہے، اور خود بسا اوقات اپنے آپ کو بھی اللہ رب العزت کی اولاد قرار دینا ہے اور اللہ رب العزت کی محبوب جو قوم ہے وہ قرار دینا ہے۔ تو یہ ان کے جو شرک ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ یہ شرک والا گناہ کسی کا بھی معاف نہیں فرمائے، اس سے ہٹ کر اگر کسی کا کوئی گناہ ہے اللہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو عذاب دے کر معاف فرما دے، لیکن
جو بندہ شرک کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والا۔ تو فرمایا آپ ایسے لوگوں کی جانب نہیں دیکھتے جو اپنی پاکیاں خود بیان کرتے، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ یہود اپنی فضیلتیں خود بیان کرتے تھے، ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور گئے بھی تو بہت محدود چند ایام کی بات ہو۔ اور ایسے ہی مسلمانوں میں بھی بہت سارے پیدا ہو جو اپنی پاکیاں خود بیان کرتے اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور یہ کہ جی ہم تو سید زادے ہیں اور ہمارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق ہے، حالانکہ جتنے سید زادے یہاں پاکستان میں موجود ہیں اتنے تو عربوں میں موجود نہیں، اور شجرے کسی کے پاس نہیں ہیں، اور بس کیا ہے جی یہ جی ہمارا تعلق فلاں سے ہے اور فلاں سے ہے۔ اور پھر آگے جو چرسی بھنگی جو فراڈیا ہے وہ 2-4 کڑے ڈال کر گلے میں مالائیں ڈال کر اور ملنگ بن کے پھر رہا ہے، اور اپنے نسبتیں کہیں سے کہیں جوڑ رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ کے نظام میں بھی جیسے نعوذ باللہ یہ سب فراڈ قبول ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسے کوئی فراڈ نہیں چلتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اپنی پاکیاں مت بیان کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تو اللہ کی ذات ہے جسے چاہتی ہے پاک کرتی، یعنی گناہوں سے پاک کرنا اور اپنا مقرب بنانا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاں ولا یظلمون فتیلا، کوئی ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی اپنے درگاہ سے نکال دے اور معتوب ٹھہرا دے اور لعنتی بنا دے۔ یقیناً یہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہوتے کہ جو ان کو ان چیزوں کا مستحق بناتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کسی کو زبردستی اپنا قرب اور اپنی اطاعت نہیں نصیب فرماتے، بلکہ انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو ان میں سے جو لوگ باشعور طور پر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اللہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اللہ بہت بہتر جاننے والا تھا جب اس نے تمہیں زمین سے پہلی مرتبہ پیدا کی، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ایک جنین کی صورت میں تھے تب بھی اللہ جانتا تھا کہ تم کون ہو، کیا ہو، کہاں سے پیدا ہوگے اور کیا کرو گے۔ فلا تزکوا انفسکم، اس لیے اپنی پاکیاں خود نہ بیان کیا کرو، خود ہی اپنے ہاں بہت بڑے نہ بنتے رہا کرو۔ اور یہ بڑے تباہ کن انسان کے نفس کے جو بیماریاں ہیں نا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات بڑی اچھی لگنی شروع ہو جائے، اس کو عجب نفس کہتے ہیں، کہ اپنا آپ بڑا پسند آئے، اس کو اپنا آپ بڑا بڑا فیل ہوتا ہو، اور وہ چاہے کہ لوگ جو ہے اس کو بہت بڑا بنائیں، اور اگر کوئی اس کی تعظیم نہ کرے تو وہ بڑا سیخ پا ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید سنائی کہ کوئی بندہ یہ پسند کرے کہ جب وہ کسی کمرے میں داخل ہو تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس کی تعظیم کے لیے ہٹو بچوں کے نعرے لگتے ہوں اور واہ واہ ہوتی ہو، یہ سب بڑا ہی تکبر کی علامت اور پسند نہیں کیا۔ یہ جو ہمارے یہاں پروٹوکول کلچر ہے کہ 2 گاڑیاں آگے ہیں 2 پیچھے ہیں اور ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں اور کسی کو قریب نہیں آنے دیا جا رہا، یہ اسلام کا مزاج ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوتے، صحابہ بیان کرتے، باہر سے اگر کوئی اجنبی بندہ آتا تھا نا وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون، یعنی جس نے پہلے نہیں دیکھا وہ صرف آپ کے پروٹوکول یا آپ کی ہٹو بچوں لوگوں کی جو ہے اس کی وجہ سے نہیں آپ کو پہچان سکتا، آپ اپنے ساتھیوں میں گل مل کر بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اس لیے یہ بات مد نظر رہنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک طرف اس بات کا حکم ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے لیے اس طرح کی ترتیب نہیں بنانی چاہیے، جبکہ دوسروں کو کیا حکم دیا کہ اپنے سے بڑوں کا، اپنے علماء کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا اور احترام والے لوگوں کا احترام کیا جائے۔ خود صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ احترام کرتے تھے، اور آپ کے وضو کے پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات خود کسی کا اٹھ کر استقبال کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لا رہے ہیں، یہ انصار کے بڑے سرداروں میں سے تھے، حالانکہ نوجوان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتا دیکھا کہا تو انصار بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ اسی طرح بسا اوقات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا، اپنی چادر بچھائی، ان کو بٹھایا، ان کی تعظیم کی۔ تو یہ دونوں طرف بیلنس،
انسان کا اپنی ذات کے لیے ہٹو بچوں کو ناپسند کرنا اور دوسروں کو احترام دینا، دوسروں کو عزت دینا، یہ بیلنس۔ بعض لوگوں نے اس میں افراط تفریط کیا، کچھ نے اپنے لیے سارا ہٹو بچوں پسند کر لیا اور کچھ نے دوسروں کو بالکل عزت دینی چھوڑ دی۔ تو ہم دیکھتے رہے کہ ایک عرصہ تھا کہ نوجوانوں کو اس معاملے میں اتنا بگاڑ دیا گیا کہ بڑے علماء، مشائخ، شیوخ الحدیث وہ کسی مجلس میں آ رہے ہیں اور یہ بیٹھا یہاں نیچے سے یوں کر کے ہاتھ کر رہا ہے، جی ٹھیک ہے جی، اٹھنا نہیں ہے، اٹھنے کی ممانعت ہے۔ اٹھنے کی ممانعت اپنے لیے پسند کرنا کہ کوئی اٹھے یہ، لیکن بڑے علماء اور بزرگ سفید داڑھی جس کا حیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اپنے اساتذہ، اپنے والدین، اپنے خاندان کے بڑے، اپنے قبیلے کے بڑے لوگ، ان کا احترام کرنا یہ اسلام کا حکم۔ اس لیے اس افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اپنی پاکیاں نہ بیان کرو۔ تو دعا بھی ہمیں کیا سکھائی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ یا اللہ مجھے اگر تکلیف آ جائے بڑا صبر کرنے والا، نعمت مل جائے بہت شکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ بندہ یہ عاجزی کے نام پر ذلیل اور رسوا ہوتا پھرے۔ یہ بھی ایک غلط مطلب سمجھ لیا۔ یہ لوگ جو ملنگ بن کے پھر رہے ہیں، لباس صحیح نہیں پہننا، گندگی میں بیٹھنا اور گندی چیزیں کھا لینا، ٹوٹی پھوٹی کٹیا کے اندر جا کر ہی لیٹے رہنا اور اس کو سمجھنا یہ زہد اور تقویٰ، یہ کوئی زہد اور تقویٰ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو نعمت عطا فرماتے ہیں اس کا اثر اس پر دیکھنا اللہ کو پسند۔ تو دین بڑا بیلنس۔ تو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ بندہ ذلیل اور رسوا اپنے آپ کو کرتا پھرے اور لوگوں کے آگے بھی ذلیل اور رسوا ہوتا پھرے اور یہ سمجھے کہ جی اس ذلت اور رسوائی کے اندر میرے اپنے نفس کو جو ہے نا وہ کم تر سمجھنے کی میں نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کی۔ نہیں، یہ نہیں۔ مومن کی ایک عزت ہے، مومن کا ایک احترام ہے اور وہ اپنے اس احترام اور عزت نفس کا خیال رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سکھایا گیا کہ لوگوں کے سامنے مانگتے نہ پھرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کی عزت نفس خراب ہوتی کہ وہ جائے اور جا کر لوگوں کے سامنے منگتا پھر، یہ جو فقیر ہے جی، سائیں ہے جی، سارا ٹائم کشکول پکڑا ہوا ہے، در در جا رہا ہے اور کہتا کیا ہے جی میں تو اپنے نفس کو مار رہا ہوں۔ یہ کوئی نفس کا مارنا، یہ مومن کی عزت نفس اور اس کے احترام کے منافی کام اس نے کیا، جس کی اسلام نے اس کو قطعی اجازت نہیں دی۔ ہاں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ چند چیزیں جو اللہ عطا فرما دے اس کے اوپر اتراتا پھرے اور سمجھے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے جو میسر ہے اللہ کی عطا ہے، مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا کی زندگی کے اندر کچھ اسباب میسر کیے ہیں جن پر میں اللہ کا شکر گزار، اور بہت سارے لوگ میرے سے نیچے ہیں تو وہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگتا کہ اللہ رب العزت اگر انسان کے متعلق کوئی فیصلہ کر دے اور انسان کی بنی بنائی ساری عزت، شہرت، مال، دولت سب برابر ہو جاتا، ایک لمحہ لگتا۔ تو اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ اپنی پاکیزگیاں خود نہ بیان کیا کرو، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ ذرا برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں فرماتے۔ فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور یہ کہ ہم ہی ہیں جو صحیح دین کے اوپر ہیں اور مسلمان سارے کے سارے یہ کافر ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کوئی دین دے کر نہیں بھیجا، یہ سارے جھوٹ ہیں جو یہ اللہ پر باندھتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، بہت بڑے گناہ گار ہونے میں انسان کو یہی بات کفایت کرتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کا انکاری ہو اور اللہ رب العزت کی بات کا انکاری ہو۔ دنیا میں کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، لوگ اس کو بڑا کچھ سمجھتے ہوں، ڈاکٹر ہو، دانشور ہو، فلاں ہو، اللہ کے دین کا مخالف ہے، اس کے گناہگار ہونے کے لیے اور بیکار انسان ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی، سمجھنے والوں کے لیے اس میں ہی بڑا اشارہ۔ اگلی آیات میں مزید بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔